السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری شو میں جوائن کیا اور اسپیشل وقت نکالا ہمارے لیے. اور رمضان کے اس مہینے میں دور سے آپ آئے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے پہنچے ہوں گے. سب سے پہلے تو کامن سا سوال میں سب سے پوچھتا ہوں کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اپنے ابتدائی تعلیم کے بارے میں، کہاں سے تعلق ہے بھائی آپ بتائیے، پھر قاری صاحب آپ نے بتایا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تھینک یو ویری مچ مناس بھائی، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم یہاں پہنچے. میرا نام فیاض احمد ہے اور آئی ایم پی ایچ ڈی اسکالر ایٹ قائد-اعظم یونیورسٹی NIP نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی، اور بائی پروفیشن میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. 2013 سے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں ایز اے سائیکالوجسٹ آئی ہیو پرفارم مائی ڈیوٹیز. سو آج کل میں قائد-اعظم یونیورسٹی سے PhD بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں وہیں پہ پڑھا بھی رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری محمد فیضان چشتی گولوی، فاضل جامعہ رضیہ ضیاء العلوم، اور بحمدی تعالیٰ آج کل جو ہے میں جامعہ مسجد بہاؤالدین زکریا ملتانی کہوٹہ میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اچھا، جیسے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور مبارک مہینہ ہے، تو کچھ سوالات، کچھ ایسی غلطیاں ہم سے اس مہینے میں ہوتی ہیں، کچھ سوالات ایسے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی کیا خاصیت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے تو بیسک سا سوال ہے کہ روزے کی اہمیت، ایسا بات سوال ہے کہ روزے کی اہمیت اور اس کے بنیادی مقصد. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ کل عمل ابن آدم له الا الصیام فهو لی وانا اجزی بہ. جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب متعین ہے. لیکن روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے ہے، فهو لی، وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اگر وانا اجزی بہ کو، یہ اجزی کو مجہول کا صیغہ پڑھیں تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ جتنی عبادتیں ریاضتیں کرتے ہیں اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، جنت ملے گی. لیکن وانا اجزی بہ، فرمایا جتنی عبادتیں کرتے ہو اس پہ میں تمہیں اجر و ثواب عطا کروں گا. وانا اجزی بہ، روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے کرنے کی وجہ سے میں مالک جنت تمہیں مل جاؤں گا. یعنی اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ روزہ وہ واحد عبادت ہے، اس کے کرنے کی وجہ سے، باقی عبادات کرنے کی وجہ سے بندہ جنت کا مستحق ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خود بندے کو نصیب ہو جاتی ہے. اور دوسرا آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ ایک بندہ جو ہے ساری زندگی نفلی روزہ رکھتا رہے، اور دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے جس نے ایک فرض روزہ رکھا، تو ساری زندگی نفل روزہ رکھنے والا جو ہے وہ فرض روزہ رکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. فرض کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور میں اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. اور جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، تو بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو پتہ چلا کہ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندے کو تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. اور تقویٰ کیا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ معمولی سا بھی گناہ کرے تو اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہو تو یہ تقویٰ ہے. یعنی جب بندہ گناہ کرے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندے کو خوف پیدا ہو جاتا ہے تو یقیناً بندہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں. تو میں اپنے سامعین کو ایک پیغام دوں گا کہ ڈاکٹر محمد اقبال کے اشعار ہیں، وہ میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. اقبال کہتا ہے مٹ جائے گناہوں کا تصور ہے جہاں سے اقبال، گر ہو جائے یقین اللہ دیکھ رہا ہے. دل پاک نہیں تو پاک ہوتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. یعنی اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اقبال کہتا ہے گناہ تو کرنا دور کی بات ہے، گناہ کا تصور تک بھی نہیں آئے گا.
یہ اگر کسی بندے کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کریم ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا, چغلی نہیں کرے گا, بغض نہیں کرے گا, حسد نہیں رکھے گا, کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے. تو بنیادی جو مقصد اس کا اللہ کو تتقون کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کو دولت کی تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات کی ایسا آپ نے بڑا اچھے سے بیان کیا آپ نے اس چیز کو. فیصل آپ سے ایک سوال ہے کہ روزے کے نفسیاتی اور جسمانی فوائد اسی طرح وضو کے بھی ہمارے بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹاپک آف ڈسکشن ہے. آپ دیکھیں عام طور پہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم صرف بھوکے رہ رہے ہیں, بھوکے رہنے سے ہمارے یہاں جسم میں کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, یا ہمارے یہاں کچھ ایسی بیماریاں ہمیں لگ سکتی ہیں جن کا ہمیں اندیشہ ہو سکتا ہے. لیکن خوبصورتی اس بات میں یہ ہے کہ اس پہ باقاعدہ طور پہ ریسرچز ہوئی ہیں, اور میڈیکل میں باقاعدہ طور پہ اس پہ ریسرچز ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان میں بلڈ پریشر کی جو بیماریاں ہیں اور ساتھ میں جو شوگر کی بیماریاں ہیں یہ ان لوگوں میں بہت زیادہ کم ہیں. ایون کہ بلڈ پریشر اور شوگر کو, جس کو ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں, خاص طور پہ وہ شوگر جو آپ کے بلڈ میں بلڈ شوگر جسے ہم کہتے ہیں, اس کو مینیج کرنے کے لیے ڈاکٹرز ویسٹ میں, ایسٹ میں, کسی بھی آپ جگہ پہ جائیں گے تو دے گیو یو اے ڈائٹ پلان. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس ڈائٹ پلان کو فالو کریں یا آپ ڈائٹنگ کہتے ہیں. وہ ڈائٹنگ کا کانسیپٹ بہت سیکنڈری لیول پہ ہے. بینگ اے مسلم ہمارے لیے دی بیسٹ وے آف ڈائٹنگ از دی رمضان, کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں. جب ہم روزے رکھیں گے تو ریسرچ اس بات کو پروو کر رہی ہے کہ اس کے ہمیں یعنی سیٹسفیکٹری اس کے ریزلٹس میں ملیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. سائیکولوجیکل بینیفٹس میں آپ آ جائیں تو سب سے بہترین جو آپ کے پاس وقت ہے, جیسے کہ صاحب نے بات کی کہ روزہ ایکچولی آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے. تقوی کا ایک کانسیپٹ جیسے انہوں نے بیان کیا کہ ڈر ہے, تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اسی ڈر میں مجھے انسانوں کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں مجھے ان کو امپروو کرنا ہے. آپ دیکھیں جتنی چیریٹی آپ کے سال کے 11 مہینے نہیں ہوتی وہ رمضان شریف میں آپ کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جتنی عبادات وہ چاہے نفلی ہوں یا چاہے فرائض کی پابندی ہو, وہ شاید 11 مہینے عوام اس کو اتنا فوکس نہیں کرتی, لیکن اس مہینے میں کرتی ہے. جتنی بھی عبادات ہیں بنیادی طور پہ یہ ساری کی ساری عبادات آپ کے اندر کیا کیفیت کو چینج کر رہی ہیں. آپ ایک کانسیپٹ کو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کر لیتے ہو, آپ کے اندر ایک جو ہے وہ سکون کی کیفیت جو ہے وہ میسر آپ کو ہوتی ہے, جو آپ کو شاید کسی ویسٹلیس گاڑی میں نہیں میسر ہو سکتی, کسی خوبصورت بنگلو میں آپ کو نہیں نصیب ہو سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ کو وہ سکون مل سکتا ہے جس کو سیرینٹی کہتے ہیں. ریسرچز اس پہ ہوتی ہے کہ سیرینٹی سب سے بہترین وے کیا ہے, کہ سیرینٹی کو کیسے پایا جا سکے, یہ سکون کو کیسے پایا جا سکے. تو ریسرچز نے اس بات کو پروو کیا کہ ٹرننگ ٹوورڈز اللہ از دی اونلی سولوشن فار دس سیرینٹی. ایون آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو یو ایس میں ایک باقاعدہ طور پہ انسٹیٹیوشن ہے جس کا نام ہیزلڈن بیٹی فورڈ ہے. ہیزلڈن بیٹی فورڈ بیسیکلی ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایڈکشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا 95% پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے بعد ریلیپس ہو جاتا ہے, یعنی دوبارہ اس بیماری میں چلا جاتا ہے. ٹریٹمنٹ کیا اس کا, پھر دوبارہ سگریٹ, شراب, کسی بھی بیماری میں واپس چلا جاتا ہے. اب ہیزلڈن نے بیسیکلی ریسرچز کر کے سنس ویری لانگ 1935 سے وہ ایک اپنا ٹریول جرنی انہوں نے کیا. 1935 میں انہوں نے ایک ٹریٹمنٹ اپروچ اسٹینڈرڈائز کی کہ انہوں نے کہا کہ جب تک انسان کی اسپرچوئل ہیلنگ نہیں ہوگی تو انسان کبھی بھی جو ہے وہ امپروو نہیں کر سکتا. تو یہاں سے ہمیں کانسیپٹ سمجھ آتا ہے کہ رمضان کا ہمارے کہیں نہ کہیں کانسیپٹ اس میں ہے. دوسری چیز یہ کہ ہماری بیڈ ہیبٹس ہمارے یہاں کتنی زیادہ ہم آئے روز سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. ایون کئی میڈیا سے ہم بہت سارے اپنے اندر بیڈ ہیبٹس انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ چاہے آپ الکوہلزم سے لے لیں, کسی بھی طرف چلے جائیں, آپ ایکسیسو اسکرین یوز کر لیں, کوئی اپنی ایٹنگ کی ہیبٹس آپ دیکھ لیں, ہمارے بہت سارے بیہیویئرس ہیں جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو رمضان بیسیکلی اٹ از دی بیسٹ سولوشن ٹو فاربیڈ آور سیلف فرام آل دیز تھنگس. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سارا سال 11 مہینے اسموکر ہے, وہ اگر کہتا ہے کہ میں ڈے میں صبح سحری سے لے کے مغرب کی نماز تک جو ہے وہ اسموکنگ نہیں کروں گا, تو اٹ از یو کین فیل کہ اٹ از اے ہیل مارک فار ہم کہ ہی ول نیور بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں بھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ نہیں یار اللہ کا حکم ہے تو میں نے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہے. اس سے وہ چاہے افطاری کے بعد ایک کھجور منہ میں ڈال کے پہلا کام جا کے سو کر کرے گا, لیکن اپنے آپ کو وہ کرے گا. اس سے ہمیں اندازہ آتا ہے کہ ہماری سیلف کریکشن کی بھی بہت زیادہ ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے رمضان شریف میں. اچھا باقی آپ چلے ہیں ڈپریشن, انزائٹی, جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, جو ڈپریشن کے اوپر ریسرچز ہو رہی ہیں, تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں ہر تیسرے بندے کو ڈپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے,
تو ڈپریشن کا اس وقت اگر آپ لنکیج ڈیولپ کرنا چاہیں رمضان شریف میں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا خوبصورت طریقے سے اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں کہ جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے اور باقاعدہ طور پہ اپنی آپ کو اللہ کی رضا میں شامل کر دیتا ہے اور سرنڈر کر دیتا ہے اللہ کے سامنے اور اپنے آپ کو پاور لیس اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جب اس اسٹیج میں لے آتا ہے ہیوملٹی کی اسٹیج میں لے آتا ہے تو ایکچولی اس کی اپنی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. وہ فیل کرنے لگتا ہے کہ میرے ڈپریشن کو مجھ سے بڑی ایک ذات ہے جو کہ ریکور کروا سکتی ہے مجھے. تو یہ وہاں پہ کئی پیشنٹس اس میں ریسرچز ہو رہی ہیں کہ ڈپریشن کے اس کے ساتھ اس کو مینیج کرنے میں کافی زیادہ رول ہے. ایون اور بہت ساری ہماری سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے. اسٹریس کے اوپر اگر آپ ریسرچز دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اسپریچول ہیں, جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے, چاہے وہ ریلیجیس ایکٹیویٹی کسی بھی ریلیجن کی ہو, اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, باقی جتنے بھی ہمارے اسلام کے فرائض ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, تو کہا جاتا ہے ان لوگوں میں اسٹریس کا لیول بہت کم ہے. ریسرچ اس بات کو پروو کر رہی ہے. ایون اسی طرح سے ویسٹ میں, امریکہ میں جب پراپر ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اسپریچول ہیں یا ریلیجن کو فالو کرتے ہیں تو ان لوگوں میں جو لائف کی ایکسپیکٹینسی ہے کہ انہوں نے کتنے سال زندہ رہنا ہے, لائف ان کی کیسے لانگ ہوتی ہے, ان کی کوالٹی آف لائف ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پرسن. تو یہ کافی ساری بہت خوبصورت بڑا اچھے سے بیان کیا آپ نے, بڑا خوبصورت سے بتایا آپ نے. قاری صاحب آپ سے ایک سوال ہے اور یہ آپ سے بھی ضرور ہوگا کہ کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے, منہ بھی سنتے ہیں شیطان, لیکن ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ بندے کے نفس پہ حملہ کرتا ہے, اور اسی وجہ سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا جائے. جب نفسانی خواہشات کو بندہ کنٹرول کر لیتا ہے تو گناہوں کا ارتکاب کرنے سے بندہ بچ جاتا ہے. تو 11 ماہ کیونکہ شیطان ہمارے نفس پر جو ہے وہ حملہ کرتا رہتا ہے, تو جب یہ مہینہ آتا ہے تو جو 11 ماہ کے جو اثرات ہیں وہ یقیناً جو مرتب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بندہ نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر ان گناہوں کا ارتکاب کرنے سے بندہ بچ جاتا ہے. تو وہ اثرات تبھی مرتب ہوتے ہیں کہ 11 مہینے جو ہے وہ ہمارے نفسانی خواہشات پر جو حملے کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر پاتے. اور پھر جب یہ مہینہ 1 مہینہ آتا ہے تو ظاہر بات ہے 11 مہینے جو بندہ گناہ میں مبتلا ہے تو 1 مہینے میں گناہ چھوڑنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اسی طرح ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ ہم لوگ انسان ہیں, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. کہتے ہیں آنکھوں کا روزہ بھی ہوتا ہے, منہ کا روزہ بھی ہوتا ہے, کانوں کا حافظ روزہ ہوتا ہے. تو ہم غصے میں گالیاں بھی دے جاتے ہیں. ایک سوال آگے میں ایڈ کروں گا, ہم گالیاں بھی دے جاتے ہیں, ہماری نظروں میں تھوڑا سا اس چیزوں کو بندہ دیکھ لیتا ہے, ایسی چیزیں. اس چیز میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے گناہ کبیرہ کا ان گناہوں کی وجہ سے, غیبت کرنے کی وجہ سے, چوری کرنے کی وجہ سے, ان گناہوں سے روزے پر روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزے میں جو ہے وہ کراہت پیدا ہو جاتی ہے, اور جو روزے کی جو حقیقی برکات ہیں ان برکات سے بندہ معلوم ہو جاتا ہے. کیونکہ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے اللہ کو تتقون, تاکہ تمہیں تقویٰ کی دولت نصیب ہو, متقی بن جاؤ, اور بندہ گناہوں سے جو اجتناب کرے. اور بندہ اگر روزے کی حالت میں گناہوں کا ارتکاب کرے گا, جو حقیقی برکات ہیں ان حقیقی برکات سے محروم ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے اور افضل روزہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے گناہ کا ارتکاب نہ کرے, گناہوں سے اپنا دامن چھڑائے. وہی بات ہے کہ انسان 11 مہینے گناہوں پہ لگا رہا ہے, 1 مہینے کنٹرول کرنا. بے شک شیطان بند ہو گیا ہے, کیونکہ اسی کو جہاد کہتے ہیں, جہاد نفس. تو آپ کا مین امتحان ہی یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے نفس سے جہاد کیسے کرنا ہے. اچھا, تو ایک سوال اسی طرح یہاں میں نے غصے کی بات کی. عموماً رمضان میں لوگوں میں چڑچڑاپن, غصہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ اچھا دیکھیے, یہ عام طور پہ نا آپ اگر اس کی بایولوجیکل اسٹڈیز دیکھیں نا, بایولوجیکل ریسرچز دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہماری باڈی میں ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں. وہی ہیومن بینگس آر کیمیکل بینگس. ہم بنیادی طور پہ ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں ہمارے اندر, وہ ٹھیک کام کر رہے ہوں گے تو ہماری باڈی ٹھیک فنکشن کرے گی. جس دن ہمارے اندر وہ کیمیکلز میں اتار چڑھاؤ آئے گا تو ہمارے یہاں پرابلمس آنا شروع ہو جائے گی. جیسے فار ایگزامپل ریسرچز ہوئی تو پتہ چلا کہ انسانوں کے جسم میں ایک ایسا کیمیکل موجود ہے جس کو ایڈرینالین کہتے ہیں. یہ ایڈرینالین جب ریلیز ہوتا ہے تو یہ ایکچولی آپ کو اگریشن میں لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ریسرچ ہوئی. اچھا, اسی ایڈرینالین کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے مینیج ہوگا, تو اس کو یہ آٹومیٹیکلی دوبارہ سے جب ریلیز ہو جاتا ہے تو پھر اس نے واپس جانا ہوتا ہے. اچھا, کوشچن یہ کہ اس ایڈرینالین کو ریلیز ہونے سے پہلے ہمیں کچھ ورک کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریلیز ہی نہ ہونے دیں, ہم اس کو ورک آؤٹ کر لیں. یا پھر یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایڈرینالین کو ریلیز کریں جو کہ ہمیں ایگریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہوں گی کہ جو میں ایکٹیویٹیز پرفارم کروں گا تو میرے اندر جو پازیٹیو ایموشنز ہیں, ہیپینس کا ایموشن ہے, اس سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہو سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ریسرچز ہوئی تو پتہ چلا کہ ہیومنس کی باڈی میں ایک کیمیکل ہے جس کو انڈورفن کہتے ہیں.
یہ انڈورفن جب انسان کی باڈی میں ریلیز ہوتا ہے تو اس کے یہاں ہیپینس آنا اسٹارٹ ہوتی ہے. تو انڈورفن کے لیے آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. یو کین ٹیک باتھ, یو کین ہیو این ایکسرسائز, لائٹ سے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ اپنے ایگریشن کو مینیج کر سکتے ہیں. اسی رمضان میں عام طور پر لوگ غصے کا چڑچڑاپن کا شکار ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ جو غصہ ہے یہ ہم نے رمضان کے ساتھ ایٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, یا ہم نے بنیادی طور پہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو رمضان کے اندر غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ رمضان میں ہی شاید غصہ لوگ زیادہ کرتے ہیں, حالانکہ یہ بات فیکٹ نہیں ہے. جیسے ہم لوگ رمضان کی حالت میں غصہ ہوتے ہیں ایسے ہم نارملی بھی غصہ ہوتے ہیں. اب اگر آپ اوور آل دیکھیں تو غصہ ہم ہوتے کیوں ہیں, تو سب سے جو پہلے بنیادی ریزن ہمارے سامنے نظر آتی ہے, جو ریسرچز ہوئیں تو پتہ چلا کہ ہم نے فیملی میں یا کسی نہ کسی انسان کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے غصہ ہوتے ہوئے. جیسے فار ایگزامپل آپ اگر دیکھیں تو ایگریشن صرف بڑے لوگوں میں نہیں ہے بلکہ بچوں میں بھی ہے, اور وہ اسی طرح سے پرووائڈ کرتا ہے جیسے کہ رمضان میں ہے یا ویسے رمضان میں ہو, وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب کویشچن یہ اٹھتا ہے کہ بچوں میں غصہ کیوں آتا ہے, تو آنسر اس کا یہ ریسرچز نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ بچوں نے بنیادی طور پر گھر میں ٹی وی کے اوپر کارٹونز میں کسی نہ کسی لیول پہ انہوں نے ایگریشن کو دیکھا ہوتا ہے. جب انہوں نے اس اینگر کو یا ایگریشن کو دیکھا ہے تو انہوں نے وہاں سے لرن کیا کہ یہ بھی ایک سٹائل ہے کہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کا, اپنی ایموشنس کو ایکسپریس کرنے کا. تو یہ ہم نے لرن کیا ہوتا ہے بائی آبزرویشن. پہلی چیز تو یہ. اب اس کو جب ہم رمضان میں لے کے آتے ہیں تو رمضان میں بھی بنیادی طور پہ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہوتا ہے کہ شاید رمضان کی حالت میں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہیں پہ بھی اوپینین ویریشن آ جائے یا کوئی بھی بات جو ان کی طبیعت سے خلاف ہو جائے تو رمضان شریف میں وہ اپنے ریئیکشنس کو تھوڑا ذرا بڑھا کے ہمارے سامنے شو کر دیتے ہیں. تو ہم وہاں سے ایک کانسیپٹ اپنے یہاں ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ شاید رمضان میں لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں. تو ہماری یہ بیسیکلی ایک لرننگ ہے جو ہم آبزرویشن کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ آ جائیں تو ہم عام طور پہ جب روزہ رکھ لیتے ہیں نا تو ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے. تو یہ جو بہت بڑا کام ہے نا اس میں بھی ہمیں وہ ایسوسیشن ہماری بلڈ ہو جاتی ہے کہ اس بڑے کام کے نتیجے میں نا مجھے کوئی کام نہ دے یا میرے ساتھ تو سارے کے سارے پولائٹ ہو جائیں, جو کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. کہ ہم انسان ہیں, انسانوں کے ساتھ انٹریکشن میں گفتگو میں اتار چڑھاؤ آئے گا, جذبات میں اتار چڑھاؤ آئے گا, ویریشنز آئیں گے, یہ سارے معاملات ہوں گے. دا تھنگ از کہ ہم یہ بات کو ایکسیپٹ کرنے سے بھول جاتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہی ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے ہم کیا کہتے ہیں, ہم پھر وہ جو ایسوسیشن ہم نے بلڈ کی ہوتی ہے کہ ہم نے تو بہت بڑا روزہ رکھے, اب ہمیں ساری پیمپرڈ چیزیں ملے یا ہمیں ساری وہ چیزیں ملے, اور جب چیزیں ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی ہیں تو نتیجے میں ہم اگریسو ہو جاتے ہیں. اچھا اس سے بڑھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ریسرچز ہمیں بتاتی ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے یہاں نا ہر ایک چیز کا کوئی پے آف ہوتا ہے. یعنی ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے. اگر ہمیں کسی بھی بیہیویئر کے پیچھے کوئی ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا, ہمیں کوئی پے آف نہیں ملے گا, تو ہم اپنے اس بیہیویئر کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ریپیٹ نہیں کریں گے. جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے بات کریں تو ہمارے یہاں ایک پے آف ہے کہ ہماری آڈینس ہمیں دیکھے گی, وہ میسیج لیں گے ہم سے, وہ اس میسیج کو اسپریڈ آؤٹ کریں گے, اس کے اوپر کچھ اپنے بیہیویئرس کو موڈیفائی کریں گے, ان کو لکھیں گے. یہ ایک پے آف ہے جو کہ ہمیں مل رہا ہے. اب ہمیں آڈینس نہیں دیکھتی, زیرو پہ چلی جاتی ہماری آڈینس, تو آٹومیٹکلی ہمارے یہاں اس بیہیویئر کم ہو جائے گی. یہی حساب ہمارے یہاں رمضان میں بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بیسیکلی کوئی نہ کوئی پے آف ہوتا ہے جو ہم ایگریشن سے نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل عام طور پہ رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو غصے کے کازز میں یا غصے کی ایکسپریشن میں جو سب سے میجرلی رپورٹ ہو رہا تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو میں نے کہا کہ بیٹا جو مارکیٹ سے کوئی چیز لے کے آؤ, تو بچہ کہتا ہے اماں ابھی نہیں تو روزہ رکھا ہوا ہے, کیسے جاؤں گا. اماں آپ تو مجھے ہی کہتی رہتی ہے, یہ دھوپ آپ کو نظر نہیں آ رہی. وہ ایگریشن شو کرتا ہے. وائی؟ کیونکہ اس کے یہاں ایک پے آف ہے کہ ہی وانٹس ٹو اوائڈ ہمسیلف, کہ وہ دھوپ میں جانے سے بچ جائے, وہ کوئی ذمہ داری اٹھانے سے بچ جائے, یا وہ کوئی ایکسٹرا کام نہ کر لے کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی محسوس ہو کہ اس نے کوئی زیادہ کام کر لیا. تو یہ بیسیکلی سارا فریم ورک ہے. تو ہمارے کہیں نہ کہیں پے آفس رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہوتا ہے بڑوں کو. ایسے ہی ہے. ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ رمضان میں جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں جو غصے کی کیفیت ہے وہ سیم ہوتی ہے. ایون ریسرچز جب ہوئی, تہران میں ایک ریسرچ ہوئی نرسز کے اوپر,
تو اس ریسرچ کی انٹرسٹنگ فائنڈنگز یہ تھی کہ رمضان کریم کے مہینے میں نرسز میں جو اگریشن، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں جب کلائنٹس کا رش ہوتا ہے یا پیشنٹس کی رش ہوتی ہے تو نرسز کا موڈ ویسے بھی اریٹیشن ان میں کافی زیادہ ہوتی ہے. وہ جرمن ان کی ایک ریزن ہے کہ انہوں نے جہاں پہ 100 پیشنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو مینیج دیم سیلف. تو ہوتا کیا ہے کہ ریسرچز جب ہوئی تہران میں، خاص طور پہ جو میں آپ سے ریسرچ شیئر کر رہا ہوں، تو اس کی جو فائنڈنگس تھی وہ یہ تھی کہ رمضان کریم کے مہینے میں ان فیمیلز نرسز میں جو اگریشن کی ٹینڈنسیز تھیں یہ بہت کم رپورٹ ہوئی. تو جب اس پہ انہوں نے فردر پروبنگ کی اور انالیسز رن کی تو پتہ چلا کہ بیسیکلی رمضان کریم میں فیمیلز کوئی بھی کسی بھی پروفیشن، خاص طور پہ جو نرسز کا پروفیشن ہے اس میں ان کی تھاٹ کے پیٹرنس چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تھاٹ یعنی پہلے وہ اگر کلائنٹس کو سوچتی ہیں نا کہ یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہے، تو رمضان کریم میں ان کی وہ سوچ آ جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے عبادت کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ رمضان کریم میں باقاعدہ طور پہ جو اگریشن کی ٹینڈنسی ہے وہ مسلمس میں کم ہو جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ویسے بھی اسلام ہمیں ہیوملٹی کا درس دیتا ہے، اسٹیٹ آف ہمبلنس ہمارے اندر انکریز کر رہا ہوتا ہے. تو رمضان کریم کہیں نہ کہیں ہماری اس ہیوملٹی کو انکریز کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. بالکل صحیح بات کی کہ اس کو ایز اے ثواب کے طور پہ بات کرتے ہوئے لیے جائے، نہ کہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ فرض ہم پہ آ کر ہمیں کرنا ہے. یہ بات ہوتی ہے تو پھر ایگریشن بھی ہر چیز کی وجہ سے. تو کیسا صاحب آپ سے ایک سوال ہے، یہ عموماً ہوتا بھی ہوگا ہمارے یہاں لوگوں میں کہ سحری نہ کر سکیں یا روزے کی نیت کرنا بھول جائیں، تو اس میں کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں عرض یہ ہے کہ اگر تو رمضان کا روزہ ہے یا نفلی روزہ ہے یا نظر معین کا روزہ ہے تو اس کے لیے اگر کسی نے سحری کے وقت نیت نہیں کی تو نصف النہار سے قبل اگر اس نے نیت کر لی تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا. اگر نصف النہار سے پہلے اس نے نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ درست نہیں ہوگا. اور اگر نظر غیر معین کا روزہ ہے یا قضاء کے روزے ہیں یا اس کے علاوہ روزے ہیں، کفارے کے روزے ہیں، تو ایسی صورت میں صبح صادق سے قبل اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اگر صبح صادق سے پہلے اس نے نیت نہ کی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب مغرب کی اذان کے بعد نیت کر لے یا عشاء کی اذان کے بعد، مطلب ٹائم ایسا کون سا؟ اگر رات کو اس کی آنکھ لگ جائے اور صبح سحری کیے گئے ابھی اس نے نیت نہیں کی تو نصف النہار سے قبل یعنی دعوی کبریٰ زوال کے وقت سے قبل اگر اس نے نیت کی تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا. اگر اس نے نیت نہیں کی تو اب دعوی کبریٰ کے بعد اگر وہ نیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اگر مطلب نیت میں ایک اور چیز بندہ یہ سوچ کے ہی سو جائے جی روزہ اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور نہ اٹھ پائے، نیت ہے یہی کہ پختہ ارادے کا ساتھ. ویسے بھی آٹومیٹیکلی جب رمضان کے مہینے میں جب بندہ سوتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا. بالکل ایسی بات ہے. ایک ہوتا ہے نا زبان سے بولنا اور ایک ہوتا ہے ذہن میں آپ نے چیز نیت کر لینا. ہاں یہ ضروری ہے کہ بھائی اگر وہ صبح ٹائم اٹھا، صبح صادق کے بعد اس کی آنکھ کھلی یا طلوع فجر کا ٹائم اس کی اذان کھلی، تو یہ ضروری ہے کہ وہ کھائے پیے نہ، روزے کے منافی کوئی عمل نہ کرے. اگر روزے کے منافی کو اس نے عمل نہیں کیا، کھایا پیا کچھ بھی نہیں ہے، تو بس وہ نیت کر لے. اس میں ایک چھوٹا سوال ہے، شارٹ سوال آپ سے میں کروں گا اس میں کہ کچھ لوگ گناہ ہو جاتے ہیں یا سخت کام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا توڑنا پڑ جاتا ہے، یا توڑنا پڑنا خیر ایک سوال بن جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے روزہ کسی وجہ سے، تو اس کو کیا اس کے بعد پھر کھانے پینے کو رکھنا چاہیے کنٹینیو، یا پھر اس کو روزہ کی طرح پورا ٹائم گزارنا چاہیے اور افطار تک ویٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد کھانا چاہیے؟ دیکھیں اگر کسی عذر کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا ہے تو اسے روزے کے آداب میں سے تو یہ ہے کہ وہ کھائے پیے نہ، لیکن اگر وہ کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہ، اگر انفرادی طور پر تنہائی میں جا کر وہ کھاتا پیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا روزہ فاسد ہو چکا ہے. لیکن آداب میں سے یہی ہے کہ وہ کسی کے سامنے کھائے پیے. اور اگر سخت کام ہو، سخت کام میں مزدوروں کے کام آ جاتے ہیں جس میں لوگ گرمی اتنی ہوتی ہے، بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، ہزار مسئلہ ہوتا ہے، اس میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے؟ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض روزہ اس صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے روزہ رکھ لیا اور کسی کام کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے آپ اس کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، روزہ مکمل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے، تو ایسی صورت میں اسے جو ہے وہ وقتی جو ہے وہ روزہ توڑنے کی اجازت ہے، بعد میں اس روزے کی جو ہے وہ قضا کرے گا. لیکن مشقت والے کام کی وجہ سے وہ جو ہے روزے کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کام کو مؤخر کر دے یا کام تھوڑا کرے، لیکن فرض روزہ جو ہے وہ اسے چھوڑ کسی صورت میں نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا، خوبصورت بات ہوگی. اچھا اسی طرح ہم آپ بھی اس پر روشنی ڈالیے گا کہ لوگ اپنے اپنے مسجدیں رکھی ہوئی ہیں، ایسے زان میں روزہ کھولوں گا، ایسے زان میں روزہ بند کروں گا، سو اس پہ کیا آپ کہیں گے کہ روزہ کس ٹائم پہ کھلنا چاہیے، کس ٹائم پہ بند کرنا چاہیے؟ یہ زانوں کی میٹر کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟
بنیادی بات یہ ہے کہ اس پر تو سب متفق ہیں کہ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں، روزے کا تعلق وقت کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ اصل بات یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، اگر کوئی اذان کے دوران کھاتا پیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس پر ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث کا مفہوم مبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اذان سنے تو اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ تو اب اس پر کوئی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ جب اذان کی آواز سنو تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو تم اپنی حاجت کو پورا کر سکتے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اذان کے دوران جو کھائے پیے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام کے دور حیات میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک اذان جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور دوسری اذان جو ہے ایک اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم دیا کرتے تھے، اور دوسری اذان جو ہے وہ حضرت بلال دیا کرتے تھے۔ جو پہلی اذان ہوتی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ تہجد کے لیے لوگوں کو بیدار کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بلال اذان کہے تو کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان کہے۔ تو وہ پہلی جو اذان ہوتی تھی وہ تہجد کے لیے ہوتی تھی، اس وقت اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسری اذان جو ہے وہ صبح صادق سے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر دوسری اذان کے وقت اگر کوئی بندہ کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو وقت کا اعتبار کرنا چاہیے، نہ کہ اذان کا اعتبار کرنا چاہیے۔ دوسری میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اسی طرح افطار کے وقت بھی بہت خرابی لازم آتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت کمزوری کوتاہی بڑھتی جاتی ہے کہ بعض جگہ اذانیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ اذان کو فالو کرتے ہیں اور روزہ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور وقت سے پہلے اگر کوئی اذان دیتا ہے تو وہ مؤذن جو وقت سے پہلے اذان دے رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور جتنے لوگوں نے روزہ توڑا یہ سارے گناہ کا وبال اس کے ساتھ پڑ جائے گا۔ تو اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس روزے جیسی عام عبادت کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ علماء کی طرف سے جو تیار کردہ ٹائم ٹیبل ہے ہم اس کو فالو کریں، اس کے مطابق جو ہے وہ روزہ سحری کریں اور افطار کریں۔ سحری میں بھی ہم احتیاط یہ کریں کہ جو کیلنڈر ہے اس سے 2-4 منٹ پہلے اگر روزہ بند کر لیں، اور افطار میں بھی یہی ہے کہ جو کیلنڈر ہے اس سے 2-3 منٹ احتیاطاً جو تاخیر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے اتنی تاخیر کر لی کہ افطار کے وقت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد اگر تارے نکل آئے تو پھر روزہ مکروہ ہوگا، اگر تھوڑی بہت کسی نے تاخیر کر لی تو روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، روزے میں لیٹ بھی نہیں کرنا۔ اچھا یہ اس میں ہوتا ہے نا کہ 1-1 منٹ کا حساب اس سے بتایا گیا ہوتا ہے، تو کیا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ اذان میں دیکھا کچھ لوگ 2 منٹ پہلے کر دیتے ہیں، اب یہ وہی والی بات آ گئی، کچھ 2 منٹ، تو ٹائم مطلب کیسے اس پہ فوکس کریں کہ یار میں کس ٹائم پہ کھولوں؟ روز 1 منٹ بعد میں دیکھیں یا 1-2 منٹ کا فرق نہیں ہوتا؟ دیکھیے اس میں ہر مکتب فکر کے علماء کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے، اس میں تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں فقہ جعفریہ والے جو ہے وہ تھوڑی سی تاخیر کرتے ہیں، 10 منٹ تاخیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ تاخیر کی جاتی ہے، بہت زیادہ تاخیر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر تھوڑی بہت کوئی 2-4 منٹ تاخیر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف میں نے جو عرض کیا اصل اس کی بنیاد یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہود کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کیوں کہ یہود جو ہے وہ تارے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اگر اتنی تاخیر کی جائے تو تب جو ہے وہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے کوئی روزہ افطار کرتا ہے تو اسی صورت میں مکروہ بھی نہیں ہوگا، وہ بالکل جو ہے وہ روزہ اس کا صحیح ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف جو جس مکتب فطر کی طرف سے جو ہے وہ کیلنڈر شائع کیے گئے ہیں، ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق جو ہے روزہ بند کیا جائے اور روزہ جو ہے وہ کھلا جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج لازم نہیں ہے۔ جی فیاض صاحب، ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ اور ایک 11 مہینے ہمارے گزارتے ہیں، ایز اے سائیکالوجسٹ کیا فرق پیدا ہوتا ہے انسان میں اس مہینے میں اور باقی 11 مہینے میں، اور اس میں کیا انسان فائدے کی طرف جاتا ہے اور کس نقصان بھی ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ دیکھیے عبادات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، عبادات کا حکم اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ رمضان میں کریں، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے کسی خاص وقت کا تعین نہیں کیا کہ اللہ نے کہا کہ عبادت کرو۔ ہاں کچھ وقت کے ساتھ اس عبادت کی فضیلت میں ہمیں فرق ضرور نظر آتا ہے، جیسے رمضان کریم میں اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کا نفل کا ثواب جو ہے وہ آپ کو 70 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے ہم رمضان کریم میں ہوں تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، لیکن
یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں صرف سال کے 1 مہینے تک محتاط رہیں یا محتاط رہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پر اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ہم سال کے 11 مہینے مسجدوں کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا، سال کے 11 مہینے ہمارے صدقات اور نوافل عبادت کی طرف ہمارا فوکس نہیں ہوتا، سال کے 11 مہینے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میرے الفاظ شاید سخت ہو جائیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ شاید ہم مسلم نہیں ہیں، بس ہم جمعے کے دن بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جب وہ نماز تو وہ بہت تاخیر سے ہم جاتے ہیں، وہ بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب آخری اذان کہہ لیں خطبے کی اور اقامت ہو رہی ہو تو میں جا کے پہنچوں۔ تو یہ ہمارا عام طور پہ ایک ہماری یہاں سوچ کا انداز ہمارا ایسا آ جاتا ہے، جس کو ہم جب سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسکیماز ایسے بن جاتے ہیں، ہمارے پیراڈائمز ایسے بن جاتے ہیں، ہماری سوچ کا انداز ایسا بن چکا ہوتا ہے، ہماری سوچ کا زاویہ یہ بن چکا ہوتا ہے کہ سال کے 11 مہینے ہم نے ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو پریورٹی نہیں دینی ہوتی، صرف 1 مہینہ جب آتا ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا مسجد کی پہلی صف میں مجھے جگہ مل جائے اور میں امام صاحب کے ملکر قدموں میں پیچھے آ کے کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ سوچ ہمیں اپنی بدلنی ہے کہ یہ جو ہم پہلی صف میں جگہ آ کے رمضان کریم میں ہم ڈھونڈنے لگے، باقی مہینوں میں بھی ہمیں ڈھونڈنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہمیں وہ چیز ہے، رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، فضائل والا مہینہ ہے، یعنی ہر طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا لیلۃ القدر کا، لیلۃ القدر آتی ہے، وہ اس کی کیا فضیلتیں ہیں، وہ ساری اپنی جگہ میں ہیں، لیکن وہ کسی خوبصورت شعر کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ کی ہر وہ رات لیلۃ القدر ہے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزارتے ہیں۔ تو ہم صرف رمضان کریم تک ہی اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سال کے 11 مہینے بھی اپنی اسی خشوع، اسی خضوع، اسی ذوق، اسی شوق کے ساتھ اپنے آپ کو عبادات کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور صرف لے کے نہیں جانا چاہیے بلکہ میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے لیے انسپائریشن ڈھونڈنی چاہیے مذہبی ایکٹیویٹیز میں کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ میرے اندر اور شوق پیدا ہو عبادات کا، اللہ تعالیٰ کے۔ اور سب سے بہترین چیز یہ کہ ابھی دیکھیں رمضان شریف جب سٹارٹ ہوا تو ماشاءاللہ سے کتنے درس قرآن کے پروگرام سٹارٹ ہو گئے، درس حدیث کے پروگرام سٹارٹ ہو گئے۔ یہی پروگرام جو ہیں وہ غیر رمضان میں نہیں ہوتے۔ میں آپ کو پریکٹیکل ریسرچز بتاؤں، ہم نے ایک درس قرآن کا پروگرام سٹارٹ کیا تو میں ایوری ویک ہم 125 لوگوں کو میں میسج فارورڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، 125 سنس لاسٹ 2 منتھ سے زیادہ کی پریکٹس ہے میری، 2 منتھ سے زیادہ ہو چکے ہیں ہمیں درس قرآن کو یہ شروع کی ہوئی، اور 125 لوگوں کو میں میسج کرتا ہوں۔ 125 لوگوں میں سے جو پریکٹیکل آ کے دین کو سیکھنے والے لوگ ہیں نا وہ کوئی 4 سے 5 ہوں گے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں دین کی طرف رغبت کہاں تک آپ پہنچی کہ 125 میں سے صرف 4 یا 5 لوگوں کی اٹینڈنس ہوتی ہے وہاں۔ تو یہ سال کے 11 مہینے بینگ اے مسلم ہمارا یہ حال ہے۔ تو رمضان کریم سے غیر رمضان میں جب آپ آئیں اور آ کے دیکھیں مسجدوں کا حال دیکھیں تو آپ کو فجر کی نماز اگر آپ کہیں مسجد میں پڑھیں غیر رمضان میں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کہاں پہ ہم لوگ فوت کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کے انداز کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے سوچ کے زاویوں کو درست کرنا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم نے جتنا لائٹ دین کو لیا ہوا ہے یا جتنا ہم نے ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو ہم نے پس پوش ڈال دیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سنسیئرلی اور سیریسلی لینا چاہیے۔ بالکل بڑا خوبصورتی آپ نے بتایا، اور اس پہ عمل بہت لازمی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا کیسا ایک سوال ہے، نماز کی بات ہوئی ہے تو عموماً نماز میں ہو جاتا ہے انسان ہے بھول جاتا ہے کہ کس رکعت میں ہوں میں، تو اب اس میں اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مثلاً 3 یا 4 رکعت میں بندے کو مغالطہ لگ گیا یا بھول گیا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اپنے دل سے پوچھے اور غالب گمان پر عمل کرے کہ غالب گمان اس طرف ہے کہ بھائی اس نے 4 پڑھی ہیں تو وہ 4 ہی شمار کی جائیں گی۔ اگر غالب گمان نہیں ہے، تردد کا شکار ہے بندہ، تذبذب کا شکار ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو ایسی صورت میں کم رکعت شمار کی جائیں گی، 3 شمار کی جائیں گی۔ اور جب وہ چوتھی پڑھے گا تو پھر اس کے آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اچھا اگر ایسا ہو کہ کوئی اپنی نماز سے سیٹسفائی نہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کچھ غلطی نہ کی اور نماز پڑھ لے، تو کیا وہ دوبارہ نماز پڑھ سکتے بھائی؟ دیکھیں فرض نماز تو اس کی ادا ہو گئی ہے، اگر وہ واجب ترک نہیں کیا، فرض ترک نہیں کیا تو ایسی صورت میں اثر نور سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب سے معلوم نہیں ہوگا، لیکن فرض اس کا ادا ہو چکا ہے۔ اگر کمزوری کوتاہی نہیں ہوئی ہے تو فرض اس کا ادا ہو چکا ہے، اب وہ بے شک مطمئن ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز اس کی ہو گئی ہے، اب دوبارہ اسے پڑھنے کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے۔ اچھا آخر میں ایک چند لائنوں میں ہمارے ویورز کو کچھ اچھی بات کر کے
شو کا اختتام کریں گے. کچھ اچھی باتیں آپ کیجیے گا, آپ کیجیے گا, ہم تو شو کا اختتام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے سامعین کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما مسلم شہد لہ اربعۃ بخیر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کے متعلق 4 آدمی اس کی بھلائی کی گواہی دیں تو سرکار نے فرمایا ادخلہ الجنہ, اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 آدمی کسی کی بھلائی کی گواہی دیں تو حضور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا. حضور نے فرمایا ادخلہ الجنہ, اللہ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا. راوی کہتے ہیں پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر 2 آدمی کسی کے متعلق گواہی دیں کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے, فلاں بندے نے بڑی اچھی زندگی بسر کی ہے, تو حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام کا دریا رحمت مزید جوش میں آیا. حضور نے فرمایا ادخلہ الجنہ, اللہ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا. راوی کہتے ہیں ایک آدمی کے متعلق ہم نے نہیں پوچھا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار ایسی زندگی بسر کرو کہ کم از کم تمہارے جانے کے بعد 2 آدمی تو یہ گواہی دیں کہ فلاں بندہ بڑا اچھا تھا, فلاں بندہ بڑا نیک تھا, فلاں بندے نے اچھی زندگی بسر کیا. وہ کیا زندگی ہے کہ گھر والے بھی تنگ ہیں, محلے والے بھی تنگ ہیں, پڑوسی بھی تنگ ہیں, مسجد والے بھی تنگ ہیں, وہ ذلت و رسوائی ہے. ایسی زندگی بسر کرو کہ جانے کے بعد ہر بندہ کہے کہ واقعی جو یہ انسان جو ہے اچھا تھا, اس نے اچھی زندگی بسر کی تھی. ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے, ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے. اور بالخصوص اس وقت سوشل میڈیا پہ جو بد اخلاقی کا طوفان جو ہے وہ گرم ہے, وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا غزوہ بدر کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے 2 صحابی کہیں جا رہے تھے تو کفار قریش نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں کہا کہ لگتا یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو. تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ دونوں جانے لگے تو انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ یہ عہد کرو, یہ وعدہ کرو کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے. وہ دونوں صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سارا ماجرا سنایا کہ کفار قریش نے ہمیں پکڑ لیا, ہم ان سے عہد کر چکے ہیں کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان سے عہد کر چکے ہو, وعدہ کر چکے ہو, تو ہم اس وعدے کی پاسداری کریں گے. اب جنگ کے موقع پہ سپاہی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, لیکن حضور علیہ السلام کے دونوں صحابی ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے, وعدہ کر چکے تھے. تو اس موقع پہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو ہمارے دیہاتوں میں بھی اور ہمارے ان علاقوں میں بھی ایسا ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو پانی کی نعمت سے معلوم کر دیا جاتا ہے, راستوں میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے, ایک دوسرے کے راستوں کو روکا جا رہا ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں یار دیکھو, غزوہ بدر سے ایک دن جب پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں حضور نے کیمپ لگایا تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ وحی الہی سے آپ نے کیمپ لگایا یا یہ کوئی جنگی تدبیر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جنگی تدبیر ہے. انہوں نے عرض کی حضور میری یہ خواہش ہے کہ کفار قریش جو ہے وہ مناسب جگہوں پہ قبضہ کر چکے ہیں, چشموں پہ قبضہ کر چکے ہیں, تو حضور ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اور ہم چند چشموں پہ جو ہے وہ قابض ہو جائیں. سرکار نے ان کی رائے کو پسند کیا اور چند چشموں پر حضور علیہ السلام اور آپ کے جانساروں نے ان چشموں پہ قبضہ کر لیا. سرکار نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی, آہستہ آہستہ بارش برسنا شروع ہو گئی. تو اس موقع پہ حضور علیہ السلام نے اپنے جانساروں کو مخاطب کر کے فرمایا اگرچہ یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن پانی کی نعمت سے انہیں محروم نہیں کرنا. میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ابو جہل اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے, عتبہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے, شیبہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے, ولید اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. ایسے نازک موقع پہ بھی حضور علیہ السلام نے پانی کی نعمت سے انہیں محروم نہیں کیا. آپ کربلا کی طرف نظر دوڑائیں تو نبی علیہ السلام کے نواسوں کو پانی کی نعمت سے محروم کیا گیا, ننھے علی اصغر ننھے علی اکبر کو پانی کی نعمت سے محروم کیا گیا. لیکن اس حضور کا اخلاق دیکھیے, کردار دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سامنے کھڑے ہیں اور حضور انہیں پانی کی نعمت سے محروم نہیں کر رہے ہیں. تو ہم بحیثیت مسلمان ہیں, ہمارا رویہ ایسا ہو, ہمارا اخلاق ہو, یہ چھوٹے چھوٹی باتوں پہ پانی کی نعمت سے محروم کرنا, راستے روکنا, یہ مناسب نہیں ہے. آپ ایسی زندگی بسر کرو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب, اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو, اور ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں. ڈاکٹر محمد اقبال کا وہ پیغام میں آپ کو جو دے رہا تھا, صرف 2 شعر پڑھے تھے, لیکن وہ شعر جو ہے وہ آپ کے ضمیروں کو اور میرے ضمیر کو جوڑنے کے لیے کافی ہیں. کہ اقبال نے کہا تھا مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال, گر ہو جائے یقین اللہ دیکھ رہا ہے, دل پاک نہیں تو پاک ہوتا نہیں انسان, ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت, اور سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی, دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے. اقبال نے اس لیے توڑ دی تسبیح, کیا گن گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے, کوئی عبادت کی چاہ میں رویا, کوئی عبادت کی راہ میں رویا, عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال, کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا. وما توفیق تھینک یو. اچھا, جو میں سمجھتا ہوں نا, بنیادی طور پہ ہمیں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اچھے نام سے جانا جائے, اچھے کاموں سے پہچانا جائے, اس کا ایک اچھے لوگوں میں اس کا شمار ہو. یاد رکھیے گا, اچھائی کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی اچھی سوچ سے.
اگر آپ اچھی سوچوں سے محروم ہیں نا تو یقین کیجیے گا آپ کے یہاں کبھی بھی اچھے بیہیویئرز نہیں آ سکیں گے, آپ کے یہاں اچھے رویے نہیں آ سکیں گے. تو میرے نزدیک آپ سب سے زیادہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ اپنی سوچ کے اوپر کام کرنا ہے. اور سوچ کے بارے میں ہمیں اتنا کیئرفل ہونا پڑے گا کہ جس دن ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. ہم عام طور پہ ایک دن میں کئی ہزار سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ان میں سے کتنی اچھی ہوتی ہیں کتنی بری ہوتی ہیں ہم نے کبھی بیٹھ کے اس کا تجزیہ نہیں کیا. اور ان میں سے 60,000 سے زیادہ سوچیں ہمیں آتی ہیں ایک دن میں یا ایک چند لمحوں میں. ہم کبھی بیٹھ کے اگر یہ سوچیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, جو میں سوچ رہا ہوں یہ درست بھی سوچ رہا ہوں یا نہیں سوچ رہا ہوں, تو ہمارے بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے. ایک تو یہ میرا پیغام ہے. دوسرا, رمضان کریم گزر رہا ہے, میں ہمیشہ ایک چیز کہتا رہتا ہوں, اپنے کلائنٹس کو بھی کہتا رہتا ہوں, آڈینس کو بھی کہوں گا آج کہ آپ جیسے رمضان کریم میں جتنے اچھے بنے ہوتے ہیں, جتنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ آپ رمضان کریم میں کر رہے ہوتے ہیں, جتنی آپ صدقہ خیرات رمضان کریم میں کر رہے ہیں, جتنی آپ نوافل کثرت عبادات آپ رمضان کریم میں کر رہے ہیں, اپنی صحت, اپنی پاکیزگی, اپنی طہارت کا ہم جتنا رمضان کریم میں خیال رکھتے ہیں, سال کے باقی 11 مہینے بھی آپ اتنا ہی خیال رکھیں. جیسے سحر اور افطار میں, پانی پینے میں, کھانا کھانے میں, سلیپ پیٹرنز میں آپ رمضان کریم کو فالو کر رہے ہیں, ایسے ہی اب باقی 11 مہینوں میں بھی اپنی زندگی رمضان جیسے گزار سکتے ہیں. اور بات صرف اتنی ہوگی کہ آپ نے اپنی سوچ پہ کام کرنا ہوگا, آپ نے اپنے بیہیویئرس پہ کام کرنا ہوگا, آپ کی اپنی ذات کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوگا. تو یہ سارے کے سارے کام, یہ سارے کے ساری چیزیں. So guys, that's it from this podcast show. انشاءاللہ نیکسٹ وقت پھر حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے.